السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان کے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور پہلے پھل سے ملتے جلتے دوسرے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مومنین کے لیے بے شمار دولتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس طرح پیدا کیا، اور کیا حور بھی انسانوں کی طرح ماں باپ اور مٹی سے پیدا کی گئی ہیں یا کسی اور چیزیں، اور ایک اور حور کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن عطا فرمایا اور وہ کتنی حسین و جمیل ہے، اور جنت میں انسانوں کو کتنی حوریں دی جائیں گی، اور جنت کی سب سے حسین و جمیل حور کون سی ہوگی اور اس کا حسن کیسا ہوگا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ علامہ حافظ ابن طیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر حوروں کے حسن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ ان کی ہم عمر، خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گی، اور جنت میں تمام حسن اپنی جوانی کی حالت میں جو ہے وہ ہوں گے، اور تمام حوریں بھی جوان ہوں گی، اور جتنی حوروں کے رخسار ہوں گے تو وہ جنتی حوروں کے تو وہ سیب کی طرح ہوں گے، اور ان کے دانت موتیوں کی لڑی کی طرح ہوں گے، اور تمام حوروں کی کمریں باریک ہوں گی، اور ان کے چہروں کا حسن اس طرح ہوگا کہ جیسے سورج ان کی گرد گردش کر رہا ہوگا۔ جب جنتی حور مسکرائے گی تو اس کی دانتوں کے درمیان ایک چمک ظاہر ہوگی۔ جنتی حور کا چہرہ اس قدر خوبصورت اور صاف و شفاف ہوگا کہ جنتی آدمی اس کے چہرے میں اپنے چہرے کو اس طرح دیکھے گا کہ جس طرح کہ انسان شیشے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی حور کو اس قدر حسن عطا فرمایا ہے کہ اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور اس حور کے حسن کو دیکھ کر اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائے، اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس حور کے چہرے کی وجہ سے جگمگا اٹھے۔ اور اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اور اگر زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات حور کو دیکھ لیں تو تمام مخلوقات اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، پھر چاہے وہ کافر یا مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حور کا جو دوپٹہ ہے جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جنتی حور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید حسین و جمیل ہوتی جائے گی، اور اس کا حسن بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس جنتی حور کا عشق اپنے شوہر سے بڑھتا جائے گا، اور جنت کی حور حمل، ولادت، حیض و نفاس سے پاک ہوگی، اور جنت کی حوریں ناک کی نکسیر، پیشاب، پاخانہ اور ہر طرح کے میل کچیل سے پاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کو پاکیزہ، صاف اور شفاف پیدا فرمایا ہے۔ جنت کی حور کی نہ کبھی جوانی ختم ہوگی، اور نہ ہی اس کا لباس میلا ہوگا، اور نہ ہی اس کے حسن میں کمی واقع ہوگی۔ حور جنت میں اپنی نظر اپنے خاوند تک ہی محدود رکھے گی، اور اپنے خاوند کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گی، اور اس کا خاوند بھی اپنی نظر جو ہے وہ اپنی بیوی تک محدود رکھے گا، اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس روز آدمی کی بیوی اس کی چاہت اور محبت کی انتہا ہوگی۔ اگر جنتی آدمی اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو وہ اسے خوش کر دے گی،
اور وہ حور اگر اس کو کسی کام کا حکم دیا جائے گا تو وہ اس کی فرما برداری کرے گی۔ اس وقت جنتیوں کو جو حوریں عطا کی جائیں گی وہ ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ اس سے پہلے نہ ان کو کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے۔ اب بات کرتے ہیں جنت کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت حور کون سی ہے اور اللہ نے حوروں کو کس طرح پیدا فرمایا ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جنت کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت حور حور عین ہوگی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں عطا کی جائیں گی ان کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت زید بن سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ حور عین کو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ حور عین کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کستوری، نمبر 2 کافور، نمبر 3 زعفران۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حور عین کو تخلیق فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوروں کے متعلق دریافت کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشت سے یعنی کہ کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، اور حوروں کے بال اور ابرو سیاہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے لے کر گردن تک اللہ نے حور عین کو عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے لے کر سر تک حور کو کافور سے بنایا ہے۔ اور حور کے جسم پر گل لالہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کا جسم ایسے چمک اٹھتا ہے جیسا کہ دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جسم کی باریکی کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے۔ حور عین کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالوں کی چوٹیاں ہیں، اور اس کی ہر چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کی چوٹی کے ایک کنارے کو اٹھانے والی ہوگی، اور حور کہتی ہوگی کہ یہ بدلہ ہے دوست کا، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ جنت میں جنتی حوروں کی تعداد کتنی ہے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں کتنی حوروں کو پیدا فرمایا ہے، اور جنت میں سب سے ادنا جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے سب سے ادنا جنتی کے حصے میں 72 حوریں آئیں گی اور اس کو 80,000 خدام دیے جائیں گے۔ اللہ نے جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی وہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں جنت میں نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔